السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت رکھنے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا، آپ کی روح لرز جائے گی اور آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ آخر ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ 5 چیزیں کھانے والی عورتوں کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ میری پیاری بہنوں، یہی میرا آج کا ٹائٹل ہے، یعنی آج ہم اسی مضمون پر بات کریں گے۔ یہی آج کی سب سے کڑوی مگر سچی بات ہے جو آپ کو جھنجھوڑ کر جگانے آئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ نے آج کا یہ بیان نہ سنا، اگر آپ نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا تو ڈریں پھر اس دن سے جب رب کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی زبان خاموش ہو جائے گی، آپ کے دل سے حسرتیں نکلیں گی، آپ کی آنکھیں ندامت سے بھر جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں، آج کے اس بیان میں ہم بات کریں گے کہ 5 چیزیں کھانے والی عورتوں کی تہجد کی نماز قبول کیوں نہیں ہوتی، اور وہ کون سی 5 چیزیں ہیں۔ آخر ایسی کون سی گندی، گھٹیا یا غلیظ چیزیں ہیں جن کو کھانے کی وجہ سے، جن کو دانتوں کی چکیوں سے چبانے کی وجہ سے انسان کی تہجد جیسی عظیم اور پاکیزہ عبادت بھی رد کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ تہجد کی نماز تو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے، وہ عبادت جس کے لیے اللہ اپنے بندے کو رات کے سناٹے میں اپنے قریب بلاتا ہے، محبت سے آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا اور میں اسے فوراً معاف کر دوں، اس کی بخشش کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے دل کا دکھ کہے اور میں اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دوں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں۔ میری پیاری بہنوں، ذرا سوچیں کیسی بد نصیبی ہوگی کہ ایک ایسی قیمتی ساعت میں اٹھ کر وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور پھر بھی ہماری عبادت اس کے دربار میں قبول نہ ہو۔ ہم صبح سویرے اپنی نیند کو ایک سائڈ پہ چھوڑ کے، اتنی مزے کی نیند ہوتی ہے، اس مزے کی نیند کو، گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، پھر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کے سامنے سجدے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے دربار میں کھڑے ہوں، لیکن ہماری وہی عبادت قبول نہ ہو تو یہ سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، روح لرز جاتی ہے کہ کہیں ہم بھی ان عورتوں میں شامل نہ ہو جائیں جو ان 5 چیزوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ میری پیاری بہنوں، اللہ فرماتا ہے کہ میں پاک ہوں اور صرف پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اپنی نیتوں، اپنے اعمال اور کھانے پینے کو پاک رکھو، صاف رکھو، تاکہ تمہاری دعائیں اور تمہاری عبادتیں میری بارگاہ میں شرف قبولیت پائیں۔ ہمارے کریم نبی نے فرمایا، جسم میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا جائے تو 40 دن تک انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ کیسی خوفناک وارننگ ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے دی گئی ہے۔ سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ کہ ایک شخص عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا، اللہ کو یاد کرنے والا تھا، مگر اس کے رزق میں حرام کی آمیزش تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری دعا اور عبادت قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، اسے کہہ دو جب تک اس کا پیٹ حرام سے پاک نہیں ہوگا اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ واقعہ اس سچائی کو بیان کرتا ہے کہ واقعی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی عبادت کو رد کر دیتی ہیں، اس کے سجدوں کو آسمان تک نہیں جانے دیتی۔ میری اسلامی بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی 5 کھانے کی چیزیں ہیں جن کو کھانے کی وجہ سے عورت کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، یعنی کوئی نیک عمل جیسے نماز، روزہ، تہجد، حج، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو پیاری بہنوں، نمبر 1، پہلی عورت وہ ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتی ہے۔ آپ حیران ہو گئی نا، یعنی وہ باتوں باتوں میں غیبت کرتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو عورت یا جو مرد کسی کی چگلی کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے جو غیبت کرتا ہے، وہ یوں سمجھے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو جو عورت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتی ہے، یعنی جو باتوں باتوں میں غیبت کرتی ہے،
ایسی عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ غیبت سے توبہ نہیں کر لیتی۔ جو عورت غیبت جیسی چیز کو اپنے دانتوں کی چکیوں میں ہر وقت چباتی رہتی ہے، اس کے دل کی زمین زہر سے بھر جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اگر ایک صاف اور خوبصورت سفید کپڑا ہو اور اس پر کالک مل جائے تو چاہے وہ جتنا بھی قیمتی ہو اسے کوئی اوڑھنا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح غیبت انسان کے دل اور روح کو اتنا گندا کر دیتی ہے کہ وہ عبادت کی خوبصورتی کو مٹا دیتی ہے، اس کے سجدے سیاہی میں ڈوب جاتے ہیں، اس کی دعائیں بدبودار ہو جاتی ہیں اور رب کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ اسی لیے اے میری بہنوں، غیبت سے بچنا ہی اصل پاکیزگی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ اس واقعے کے بعد آپ کو وہ سبق ملے گا جو آپ کی مردہ روح کو ایک بار جگا دے گا، زندہ کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بستی میں شدید قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، جانور پیاس سے تڑپنے لگے، درخت سوکھ کر کانٹے بن گئے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کریں کہ بارش برسائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو جمع کیا، سب نے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا کی، مگر آسمان سے ایک بوند بھی نہ گری۔ حیران ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ، ہم سب نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، تیری رحمت مانگی، مگر تو نے بارش کیوں نہ برسائی؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ کی قوم میں ایک ایسا شخص کھڑا ہے جو ایک چیز اپنے دانتوں کی چکیوں میں چباتا ہے، جب تک وہ چباتا رہے گا تب تک میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ، میں سمجھا نہیں، آخر وہ کون سی چیز ہے جو میرا گنہگار امتی دانتوں کی چکیوں میں چھپاتا ہے، چباتا ہے، اور اسی کے چبانے کی نحوست کی وجہ سے آج ہر بندہ پریشان ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی پریشان ہیں، بارش نہیں برس رہی، درخت سوکھ کر کانٹے بن گئے ہیں، لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، فصلیں برباد ہو گئی ہیں، ہر کوئی پریشان ہے، جانور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، وہ ہے غیبت، مطلب وہ جب بھی بولتا ہے لوگوں کی غیبت کرتا ہے، غیبت جیسے گوشت کو اپنے دانتوں کی چکیوں میں چباتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ وہ شخص سامنے آ جائے، مگر کوئی نہ اٹھا، سب کانپ گئے۔ تب اس شخص نے دل ہی دل میں توبہ کی، کہا، یا اللہ، آج کے بعد میری زبان کبھی کسی کا گوشت نہیں کھائے گی، مجھے معاف کر دے۔ اس کی سچی توبہ قبول ہوئی اور عین اسی وقت آسمان پر بادل چھا گئے، موسلادھار بارش ہونے لگی، لوگ خوشی سے سجدے میں گر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، میں نے اس کی توبہ کی وجہ سے تم سب پر بارش برساتی۔ تو پیاری بہنوں، اس واقعے کا، اس حکایت کا نچوڑ یہی ہے کہ زبان کی غلاظت صرف اس شخص پر نہیں بلکہ پوری قوم پر عذاب لے آتی ہے۔ جو زبان دوسروں کی عزت کو چبانے میں لذت پاتی ہے، وہ رب کی رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ میری اسلامی بہنوں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج جس جگہ دو عورتیں اکٹھی کھڑی ہوں، دو عورتوں کو اکٹھا کھڑا کر دیا جائے تو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ وہاں اللہ کا نام ہرگز نہیں لیا جا رہا، وہاں کسی قرآن کی آیات کا ترجمہ نہیں بتایا جا رہا ہوگا، وہاں شرعی مسئلے یا کوئی دینی بحث نہیں چھڑ رہی ہوگی، بلکہ وہاں کسی نہ کسی کی غیبت، کسی نہ کسی کی چگلی ضرور ہو رہی ہوگی۔ زبانوں پر دوسروں کی عزت کو نوچنے کے جملے، آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں، دل میں بغض کا زہر اور کانوں میں دوسروں کی برائیاں بھرنے کا شوق۔ ان نادان عورتوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے دائیں بائیں ہمارے اعمال نامے لکھنے والے فرشتے بیٹھے ہیں، جو ہمارا ہر ایک جملہ، ہر ایک لفظ اپنی کتاب میں نوٹ کر رہے۔ ان کے قلم کبھی نہیں سوتے، وہ ہماری باتوں کو مذاق میں نہیں اڑاتے، وہ ہنس کر آگے نہیں بھولتے، بلکہ رب کے حکم سے ہر لفظ کو ہمارے لیے یا ہمارے خلاف گواہی بنا کر لکھتے جاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن یہی زبان جسے ہم نے دوسروں کی عزت تار تار کرنے میں استعمال کیا، یہی زبان ہمیں لے کر جہنم کی گہرائی میں دھکیل دے گی۔ اسی لیے اے میری بہنوں، ابھی وقت ہے، اپنی زبان کو قابو میں کر لو، اپنے دل کو پاکیزہ کر لو اور اللہ سے معافی مانگ کر اپنی عبادتوں کو اس گندگی سے بچا لو۔ یہ تو ہو گئی پہلی چیز۔
جسے دانتوں کی چکیوں میں چبایا جائے تو عورت کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی، وہ ہے شوہر کی نعمتیں کھا کر ناشکری کرنا۔ جو عورتیں شکر گزاری کو بھی نعمتوں کے ساتھ کھا جاتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، وہ برباد ہو جاتی ہیں، ان کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ حالانکہ دستور یہ ہے کہ نعمتیں کھائی جائیں اور شکر گزاری باہر نکالی جائے، لیکن ہماری عورتیں، پورے معاشرے میں جتنی بھی عورتیں پائی جاتی ہیں، شکر گزاری بھی کھا جاتی ہیں اور ناشکری کو ظاہر کرتی ہیں، باہر نکالتی ہیں۔ ہمارے کریم نبی کا فرمان ہے کہ وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں پائے گی جو اپنے شوہر کی ناشکری کرے۔ یہ جملہ کوئی معمولی تنبیہ نہیں بلکہ قیامت کی ہولناکی کا منظر پیش کر دیتا ہے۔ سوچیں، جنت جس کی خوشبو میلوں دور سے آتی ہے، اس عورت کو اس کی مہک بھی نصیب نہ ہو، کیونکہ اس نے اس مرد کی قدر نہ کی جو اس کا کفیل ہے، جو اس کا حاکم ہے، جو اس کے لیے رزق لاتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز حکایت سناتی ہوں، جسے سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ جو عورتیں اللہ کی اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں وہ کس قدر ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک عورت رہتی تھی، اس کے شوہر نے اس کی ہر خواہش پوری کر رکھی تھی، اس کے لیے خوبصورت لباس، بہترین کھانا، آرام دہ گھر، زیور، نوکر چاکر، کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر اس عورت کی زبان پر شکر نہیں بلکہ ہمیشہ شکایت رہتی۔ وہ کہتی وہ ہر وقت اپنے شوہر سے شکایتیں کرتی اور کہتی، یہ گھر بڑا کیوں نہیں ہے، یہ کپڑے مہنگے کیوں نہیں، اور مجھے اتنے پیسے کیوں نہیں ملے، اتنی محبت کیوں نہیں دیتے، اتنا وقت کیوں نہیں دیتے، تم دوسروں جیسے امیر کیوں نہیں ہو۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ زہر کی طرح اس کے شوہر کے دل میں اترتا۔ اس مرد نے لاکھ سمجھایا، محبت سے بھی سمجھایا، غصے سے بھی ڈرایا، مگر اس عورت کی ناشکری نہ گئی۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کی آزمائش آئی اس عورت پر، اللہ کی آزمائش آئی، شوہر کا کاروبار تباہ ہو گیا، مال ختم ہو گیا، گھر بکتا گیا، زیور گروی چڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن وہ عورت فقیر بن گئی۔ یہ آزمائش عورت کے ساتھ ساتھ شوہر کے لیے بھی تھی۔ شوہر کا کاروبار تباہ ہو گیا، وہ بھی فقیر، اور عورت بھی فقیر بن گئی، در در مانگنے لگی۔ جن لوگوں کے سامنے وہ شان و شوکت سے چلتی تھی انہی کے در پر ہاتھ پھیلانے لگی۔ جب عورت کا سب کچھ ختم ہو گیا، جب وہ بھیک مانگنے لگی، تب یہ عورت کہیں ویران جگہ سے گزری۔ وہاں پر ایک درخت کے نیچے ایک اللہ والا بیٹھا تھا۔ یہ عورت اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی، اے اللہ والے، میرے حق میں دعا کرو کہ اللہ مجھے اس ذلت سے باہر نکال دے۔ اللہ والے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیٹی، تمہارے حق میں جتنی بھی دعا کروں سب فضول ہیں، اللہ قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم نے اپنی مجازی خدا یعنی اپنے شوہر کی ناشکری کی ہے، اور تم نہیں جانتی جو عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کریں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتی ہیں اور آخرت میں بھی رسوا ہو جائیں گی۔ پھر اللہ والے نے مثال دی کہ بیٹی سنو، جیسے اگر کوئی مٹکا پانی سے بھرا ہوا ہو مگر اس میں کوئی سوراخ کر دے تو جتنا بھی پانی ڈالو گے وہ رکے گا نہیں، فوراً لیک ہو جائے گا۔ اسی طرح ناشکری کرنے والی عورت کو جتنی بھی نعمتیں ملیں گی وہ سب اس کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، کیونکہ اس کی زبان کے سوراخ سے شکر نہیں ٹپکتا بلکہ ناشکری کا زہر بہتا رہتا ہے۔ آج کل کی عورتیں بھی یہی کرتی ہیں، شوہر کی محنت، اس کی محبت، اس کی قربانی سب کچھ کھا کر بھی شکر ادا نہیں کرتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑائیاں کرتی ہیں، جھگڑے کرتی ہیں، دوسروں کے شوہروں سے مقابلہ کر کے اپنے شوہروں کو نیچا دکھاتی ہیں، ان کی عزت مجمع میں اچھالتی ہیں اور پھر سمجھتی ہیں کہ ان کی عبادت قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھو، اللہ پاک ہے اور وہ